السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں خالی دامن پارٹ 12۔ میاں جی کو اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ اس رات مبارک کے گھر میں کچھ بھی ہو سکتا تھا، اس لیے انہوں نے کسی بھی قسم کی بدمزگی سے بچنے کے لیے فیصلہ کیا تھا کہ صابر کے گھر جانے کی بجائے اس کے والدین کو اپنے پاس بلا لیا جائے۔ انہوں نے دن میں ہی ان کے یہاں پیغام بھجوا دیا تھا اور بہت ضروری بات کرنی ہے یہ کہہ کر انہیں بلوا لیا تھا عشاء کی نماز کے بعد آ جائیں۔ میاں جی نے اس پروگرام کے متعلق کرمدین کو بھی آگاہ کر دیا تھا۔ مرحوم صابر کی والدہ اور والد کے ساتھ اس کا بھائی نادر بھی چلا آیا تھا۔ میاں جی اور کرمدین بھی موجود تھے۔ صابر کے اہل خانہ ابھی تک اپنے وہاں بلائے جانے کا سبب نہیں جانتے تھے، مگر وہاں کرمدین کی موجودگی نے انہیں مزید پریشان کر دیا تھا۔ تم لوگ یقیناً یہ سوچ کر پریشان ہو رہے ہوں گے کہ آج میاں جی نے ہمیں یہاں کس مقصد کے لیے بلایا ہے۔ میاں جی بات کرتے ہوئے رکے، پھر خود ہی بولے، دراصل میں تم لوگوں سے مرحوم صابر کے بارے میں کچھ اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میاں جی کے منہ سے صابر کا نام سن کر اس کے والدین اور بھائی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ تینوں ہی اس سوچ میں پڑ گئے تھے کہ میاں جی صابر کے بارے میں ایسی کون سی بات کرنے والے تھے جس کے لیے انہوں نے رات کی تاریکی میں انہیں بلوایا۔ ان کے دل میں طرح طرح کے خیالات جنم لے رہے تھے اور وہ بے چینی سے یہ سننے کے لیے منتظر تھے کہ میاں جی اب کیا کہتے ہیں، جبکہ میاں جی بات شروع کرنے کے لیے مناسب الفاظ کو تلاش کرنے میں خاموش بیٹھے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ کچھ سوچ بھی رہے تھے کہ بات کا آغاز کہاں سے کیا جائے۔ انہوں نے آنکھوں سے اپنی موٹے شیشے والی اینک اتاری اور جیب سے رومال نکال کر صاف کرنے لگے۔ اس کمرے میں 5 افراد موجود تھے، مگر خاموشی اس قدر گہری تھی کہ ان کے سانس لینے کی آوازیں بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ پھر جیسے میاں جی کو وہ الفاظ مل گئے جن کی انہیں تلاش تھی کہ وہ کیسے بولیں، اور پھر انہوں نے اپنی بات شروع کی۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ صابر کی موت کس طرح واقع ہوئی ہے؟ میاں جی کا سوال سن کر تینوں نے نفی میں گردن ہلا دی، لیکن کرمدین جانتا تھا۔ کرمدین؟ تینوں نے ایک ہی وقت میں حیران ہو کر دریافت کیا۔ ہاں، کیونکہ اس روز کرمدین ہی صابر کو قبرستان لے کر گیا تھا۔ میاں جی کی بات سن کر صابر کے گھر والوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ پھر جیسے نادر کو کچھ ہوش آ گیا اور وہ دہاڑا، تم نے میرے بھائی کو مارا؟ تم نے؟ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہتے ہوئے نادر بجلی کی سی تیزی سے اٹھا اور میاں جی کے پاس بیٹھے ہوئے کرمدین پر جھپٹ پڑا۔ یہ حملہ اس قدر اچانک ہوا تھا کہ کرمدین کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ نادر نے اسے نیچے گرا دیا اور اس کے چہرے پر اور گردن پر گھونسے مارنے لگا۔ میاں جی اور نادر کی والدین نے مل کر اسے ایسا کرنے سے باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ کسی بھی طرح ان کے قابو میں نہیں آ رہا تھا اور جہاں موقع ملتا کرمدین کے جسم پر ضربے لگا رہا تھا۔ ان تینوں نے مل کر جیسے تیسے سمجھا بجھا کر بمشکل نادر کو قابو میں کر لیا۔ جبڑے پر گھونسے لگنے سے کرمدین کے دانتوں سے خون بہنے لگا تھا، مگر نادر کو اس کی پرواہ نہ تھی۔ میری ایک بات یاد رکھنا، اب تم میرے ہاتھوں سے نہیں بچ پاؤ گے۔ نادر ان تینوں کی گرفت میں تھا، پھر بھی اچھل کر کرمدین کو دھمکیاں دے رہا تھا۔ تم خواہ مخواہ جذباتی ہو رہے ہو، پہلے سکون سے بیٹھ کر پوری بات جان لو، پھر دل میں جو آئے تب وہ کرنا۔ ایک انسان محض خوف خدا کی وجہ سے صابر کی موت کی حقیقت تم لوگوں کے سامنے لانا چاہ رہا ہے، اور تم اس کی بات سننے کی بجائے اسے جانوروں کی طرح پیٹنے لگ گئے۔ جہاں اتنا عرصہ گزر گیا اور تم کچھ جان نہیں پائے، اور شاید تم نے کبھی جاننے کی کوشش بھی نہیں کی ہوگی۔ اگر وہ اب بھی خاموش رہتا تو تم کیا کر لیتے؟ میاں جی نے نادر کو اپنے پاس بٹھا کر پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میاں جی، آپ جو بھی بتانا چاہتے ہیں وہ مجھے بتائیے۔ میاں جی کی بات سن کر صابر کے والد نے کہا اور پھر نادر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، آپ اس کی طرف سے بے فکر رہے، اب یہ کچھ نہیں بولے گا۔ میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ صابر خود اپنی مرضی سے چل کر کرمدین کے پاس گیا تھا۔ وہ جنات کو قابو کرنے کے لیے اس سے عملیات سیکھنا چاہتا تھا۔ کرمدین محض اس کی بہادری کا امتحان لینے کے لیے اس رات اسے وہاں لے گیا تھا۔ قبرستان کے جس کونے سے صابر کی لاش ملی، وہاں رات کے سناٹے میں اسے محض لکڑی کا کیل ٹھوک کر واپس آنے کو کہا تھا۔ وہاں کیل ٹھوکتے ہوئے اندھیرے کی وجہ سے اس کی چادر بھی پھنس گئی تھی، اور جب وہ اٹھا تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اسے کسی بھوت یا چڑیل نے پیچھے سے پکڑ لیا ہے، اور وہ ڈر کر وہیں گر پڑا، اور یوں اس کی موت واقع ہو گئی۔ تب سے کرمدین اپنے دل پر یہ بوجھ لیے پھرتا رہا
کیونکہ سچ بتانے کا اس میں حوصلہ نہیں تھا۔ میاں جی نے تمام تفصیل بیان کی تو مرحوم صابر کے والدین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جوان بیٹے کی موت کا زخم پھر سے تازہ ہو گیا تھا اور وہ روئے جا رہے تھے، جبکہ نادر مسلسل کھا جانے والی نظروں سے کرمدین کو گھور رہا تھا۔ کچھ دیر تک صابر کی والدین آنسو بہاتے رہے، پھر خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چل دیے۔ نادر بھی ان کے ساتھ ساتھ ہو لیا تھا، مگر میاں جی نے جان بوجھ کر انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں جاؤں میاں جی؟ کچھ دیر بعد کرمدین نے اجازت طلب کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، اب تم جا کر آرام کرو۔ پریشان نہیں ہونا، سچ کی راہ پر چلتے ہوئے اس طرح کی مشکلات پیش آ جایا کرتی ہے، لیکن پریشانیوں سے گھبرا کر کبھی حق کی راہ مت چھوڑنا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ساری رکاوٹیں خود بخود دور ہوتی چلی جائے گی۔ کرمدین نے میاں جی کی بات توجہ سے سنی اور پھر کچھ کہے بغیر گردن ہلا کر خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ مگر گھر پہنچ کر کرمدین بہت رویا۔ اسے اپنے آنسوؤں پر کوئی قابو نہیں رہا تھا۔ وہ رونا نہیں چاہتا تھا، مگر آنسو خود بخود اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وقت نے اسے اس قدر تنہا کر ڈالا تھا کہ کوئی اسے چپ کروانے والا اور آنسو صاف کرنے والا بھی نہیں رہا تھا۔ رات اسی کیفیت میں کٹ گئی تھی اور مسجدوں سے فجر کی اذان کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اذان کی آواز سن کر کرمدین نماز کے لیے تیاری کرنے لگا۔ وہ مسجد کے لیے گھر سے نکلنے والا تھا کہ کوئی دروازے کو پیٹنے لگا۔ اس نے دروازہ کھولا تو وہاں پولیس کی وردی پہنے کچھ اہلکار کھڑے تھے۔ نادر بھی ان کے ہمراہ تھا۔ پولیس کے ساتھ نادر کو کھڑا دیکھ کر ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ ہم تمہیں صابر کے قتل کے جرم میں گرفتار کرنے آئے ہیں، ایک پولیس اہلکار کی آواز کرمدین کے کانوں میں پڑی۔ اگر اجازت ہو تو میں نماز پڑھ لوں؟ نماز اب تھانے میں ہی پڑھنا، میں دروازے پر لگانے کے لیے اندر سے تالا لے آؤں؟ تم اس کے ساتھ جاؤ، یہ کہیں بھاگ ہی نہ جائے، حوالدار نے ایک سپاہی سے مخاطب ہو کر کہا۔ حوالدار کا حکم سن کر وہ سپاہی کرمدین کے ساتھ ہو لیا۔ کرمدین نے اندر کے دروازوں کی کنڈیاں لگا کر ان پر تالے لگائے، تمام بلب بند کر دیے اور دروازے پر لگانے والا تالا لے کر باہر آ گیا۔ تب تک وہاں کچھ محلے دار بھی جمع ہو گئے تھے اور بڑے شوق سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ کرمدین کو فجر کی نماز کے وقت مسجد میں نہ پا کر میاں جی کو تشویش ہوئی تھی، مگر انہوں نے کسی نمازی سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ میاں جی جانتے تھے کہ کرمدین ظہر اور عصر کی نمازیں فیکٹری میں ہی ادا کرتا تھا، جبکہ دوسری نمازیں باجماعت ادا کرنے وہ باقاعدگی سے مسجد میں ہی آتا تھا۔ انہیں اس بات کا بخوبی علم تھا کہ جب سے کرمدین نے نماز ادا کرنا شروع کی تھی تب سے اس نے کبھی کوئی نماز قضا بھی نہیں کی تھی۔ یہی سوچ کر ان کی تشویش بڑھتی جا رہی تھی۔ نماز سے فارغ ہو کر تمام نمازی اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے اور قرآن پاک پڑھنے کے لیے میاں جی کے پاس آنے والے بچے اپنا اپنا سبق یاد کر رہے تھے۔ میاں جی کو کرمدین کی فکر لگی ہوئی تھی۔ آخر ان سے رہا نہ گیا اور انہوں نے ایک لڑکے کو بلا کر کرمدین کے بارے میں جاننے کے لیے اس کے گھر بھیج دیا۔ وہ لڑکا تھوڑی ہی دیر میں واپس آ گیا اور آ کر اطلاع دی کہ اس کے گھر پر تو تالا لگا ہوا ہے۔ یہ بات اور بھی زیادہ پریشان کر دینے والی تھی کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد بھی وہ دیر تک ان کے پاس تھا، پھر وہ صبح صبح کہاں چلا گیا تھا؟ دن چڑھ آیا تھا، قرآن پاک پڑھنے کے لیے آئے ہوئے بچے بھی اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہونے لگے تھے۔ میاں جی نے 2-3 لڑکوں کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ کسی طرح کرمدین کے متعلق معلومات حاصل کر کے آئے۔ لڑکوں نے واپس آنے میں کافی دیر لگا دی تھی۔ ان کی واپسی تک میاں جی مسجد میں ہی بیٹھے انتظار کرتے رہے۔ یہ بات میاں جی کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھی کہ پولیس قتل کے الزام میں کرمدین کو گرفتار کر کے تھانے لے گئی تھی۔ کرمدین نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی میں کبھی اس طرح کے حالات سے بھی گزرنا پڑے گا، مگر تھوڑے ہی عرصے میں اس نے میاں جی سے ہر حال میں خدا کی رضا جان کر صبر اور شکر ادا کرنا سیکھ لیا تھا۔ اسے قتل کے جرم میں سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دیا گیا تھا، مگر وہ اسے بھی خدا کی رضا جان کر سکون سے ایک طرف بیٹھا خدا کو یاد کر رہا تھا۔ وہ خدا جو اس کی تمام تر نافرمانیوں کے باوجود اسے بھولا نہیں تھا۔ میاں جی کو اس قدر دکھ پہنچا تھا کہ انہیں گھر میں بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ صورتحال جاننے اور کرمدین کو تسلی دینے کے لیے خود تھانے پہنچ گئے۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کسی وجہ سے میاں جی خود چل کر تھانے آئے تھے۔ علاقے کے سبھی لوگ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہونے کی وجہ سے انہیں جانتے تھے اور ان کے دل سے قدر بھی کرتے تھے۔ تھانے دار سے لے کر سپاہیوں تک سارا عملہ ان کے آگے بچھا رہا تھا۔
थानेदार ने इंतहाई एहतराम के साथ उन्हें अपने सामने वाली कुर्सी पर बिठाया और खुद उनके सामने बाअदब खड़ा होकर बोला, मुझे बुला लिया होता मियाँ जी, आपने यहाँ आने की तकलीफ़ क्यों की? कभी कभी ऐसे हालात भी पैदा हो जाते हैं बरखुरदार कि खुद आए बगैर गुजारा नहीं होता। आप हुक्म करें मियाँ जी, आपकी खिदमत के लिए तो हमारी जान भी हाजिर है। मैं यहाँ करमदीन के लिए आया हूँ। ओए, सुना नहीं तुमने? जल्दी से करमदीन को यहाँ ले आओ। थानेदार ने पास खड़े सिपाही को रौब से हुक्म दिया। सिपाही ने फौरन हुक्म की तालीम की और करमदीन को ले आया। करमदीन सलाखों के पीछे सुकून से बैठा तस्बीह कर रहा था। कोई फिक्र और परेशानी उसके चेहरे पर दिखाई नहीं दे रही थी, मगर उसने मियाँ जी को देखा तो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लग गया। मियाँ जी उठ खड़े हुए और उसे अपने सीने से लगाकर प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए तसल्ली देने लगे। तुम अभी से घबरा गए करमदीन? सच की राह पर चल पड़े हो तो हिम्मत रखो। इस राह पर चलते हुए बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, मगर जिनके हौसले बुलंद होते हैं, कामयाबी हमेशा उनके हिस्से में आती है। मियाँ जी के समझाने से करमदीन की हिम्मत बन गई थी, इसलिए उसने अपने आंसुओं को साफ किया और सुकून से मियाँ जी के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। बरखुरदार, तुम मकतूल साबिर के वर्षा को भी यहीं बुला लो ताकि आमने सामने बैठकर बात हो सके। मियाँ जी ने थानेदार को देखते हुए कहा, जो अभी तक मियाँ जी के एहतराम में उनके सामने बाअदब खड़ा था और मियाँ जी के कहने पर भी अपनी कुर्सी पर नहीं बैठा था। मियाँ जी, आप घर चले, मैं थोड़ी देर में सबको लेकर वहाँ हाजिर हो जाऊँगा। आप चाहे तो करमदीन को भी अपने साथ ले जाए। थानेदार ने बात की। ये बात थाने में ही हो तो अच्छा है, वैसे भी मैं वहाँ मोहल्ले में इस बात का तमाशा नहीं बनाना चाहता। जैसे आपकी खुशी मियाँ जी। थानेदार के हुक्म पर एक एएसआई और 2 सिपाही गए और कुछ ही देर बाद नादिर और उसके वालिद नज़ीर को थाने में ले आए। इन दोनों ने थानेदार के कमरे में करमदीन के साथ मियाँ जी को देखा तो परेशान हुए बगैर ना रह सके, मगर उन्होंने कोई बात ना की और खामोशी से कुर्सियों पर आकर बैठ गए। मैंने रात को तुम लोगों को अपने पास बुलाकर किस कदर प्यार से समझाया था, मगर शायद तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई या अच्छी नहीं लगी। मियाँ जी ने नादिर और उसके वालिद को देखकर बात की। जिनका कत्ल हुआ हो वो खामोशी से तो नहीं बैठ सकते ना मियाँ जी, नादिर बोल पड़ा। तुम क्या कहते हो नज़ीर? हमने मिलजुल कर ही अदालत में जाने का फैसला किया है। नज़ीर की बात सुनकर मियाँ जी नादिर की तरफ इशारा करते हुए बोले, ये तो गर्म खून है, मगर तुमने तो दुनिया देखी है। करमदीन को अदालत में घसीट कर तुम्हें क्या हासिल होगा? मेरा बेटा कत्ल हुआ है मियाँ जी, इसके कातिल को सज़ा मिलनी ही चाहिए और मैं उसे अदालत से सज़ा दिलवा कर रहूँगा। अगर तुम्हारा बेटा करमदीन के हाथों कत्ल हुआ होता तो यकीन करो मैं कभी तुम्हें अदालत जाने से ना रोकता, लेकिन जिन हालात में तुम्हारे बेटे की जान गई वो और थे। और फिर तुम खुद ही सोचो, अगर करमदीन अब भी खामोश रहता तो क्या करते तुम? कभी ये जान पाते कि तुम्हारा बेटा कब्रिस्तान में क्यों गया था? ज़रा ठंडे दिल से सोचो, अगर किसी तरह करमदीन को अदालत सज़ा सुना भी देती है तो तुम्हें क्या हासिल हो जाएगा? अगर इसे सज़ा हो जाती है तो मुझे दिली तसल्ली होगी। एक रास्ता माफ़ कर देने वाला भी है, हम उसे किसी सूरत माफ़ नहीं करेंगे। माफ़ कर देने वालों को खुदा भी पसंद करता है, मैं जानता हूँ मियाँ जी, मगर माफ़ कर देना इतना भी आसान नहीं, और वैसे भी माफ़ कर देने का हौसला मुझ में नहीं है। मेरा काम तुम्हें समझाना था नज़ीर, मुझे महज इंसानियत के नाते करमदीन से हमदर्दी है। अदालत का किसी मुजरिम को उसके जुर्म की सज़ा देने का मकसद भी उसे ये एहसास दिलाना होता है कि उसने जो किया वो गलत था, और करमदीन को तो पहले ही अपनी सभी गलतियों का एहसास हो चुका है। मैं नहीं चाहता कि पछतावे की आग में जलकर वो जिस राह पर चल निकला है वो इस राह से हट जाए। चलो टब्बा, बहुत बातें सुन ली, अब बाकी की बातें अदालत में ही होगी। नादिर ने अपनी जगह से उठते हुए गुस्से में कहा, ज़्यादा जज्बात में ना आओ, कुछ होश से काम लो। मियाँ जी की बात तो खुदा भी नहीं टालता, हम तुम क्या चीज़ है? नादिर की बात सुनकर थानेदार समझाने के लिए बात करने लगा। मियाँ जी की हम बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन अदालत में जाना हमारी मजबूरी है और हमारा हक भी है। नादिर ने बात की और कोई जवाब सुने बगैर बाहर की तरफ चल पड़ा। नज़ीर भी खामोशी से उसके पीछे पीछे हो लिया। थानेदार ने रोकना चाहा था, मगर मियाँ जी ने उसे हाथ के इशारे से ऐसा करने से मना कर दिया था। बाप बेटा वहाँ से चले गए थे। कमरे में कुछ देर तक मुकम्मल खामोशी छाई रही। मियाँ जी गर्दन झुकाए बैठे थे, थानेदार और करमदीन उन्हें देख रहे थे। कुछ देर यही कैफियत रही, फिर मियाँ जी उठ खड़े हुए। उन्हें उठते देखकर करमदीन ने भी कुर्सी छोड़ दी। लो भाई बरखुरदार, तुम अपने मेहमान को संभालो, मैं चलता हूँ।
میاں جی نے تھانے دار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور پھر کرمدین کو سینے سے لگاتے ہوئے بولے، تم ہمت نہیں ہارنا اور نہ کسی حال میں خدا کو بھولنا، بس اوپر والے پر بھروسہ رکھنا، کیونکہ وہ جو کرتا ہے وہی صحیح ہوتا ہے۔ میاں جی نے کرمدین کو سینے سے لگایا تو اس کی آنکھوں سے آنسو یہ سوچ کر بہہ نکلے کہ میاں جی جیسی بزرگ ہستی اس گنہگار کے لیے اس قدر ہمدردانہ رویہ کر رکھتی ہے۔ اس نے کوئی بات نہیں کی تھی مگر تھانے دار بول پڑا، میاں جی آپ چاہے تو اسے اپنے ساتھ لے جائے، میں سب کچھ خود ہی سنبھال لوں گا۔ نہیں برخوردار، میں کسی بھی طرح اپنی حیثیت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا، تم نے مجھے اتنی عزت دی، خدا تمہیں خوش رکھے۔ میاں جی نے اداس لہجے میں بات کی اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہاں سے چل پڑے۔ صابر کے قتل کے جرم میں کرمدین کے گرفتار کیے جانے کی خبر اب چھپی نہیں رہی تھی، گھر گھر اسی موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی۔ نادر اور نذیر کرمدین کو عدالت میں گھسیٹ کر لے جانے کے لیے غصے میں بھرے تھانے سے گھر لوٹے تھے۔ اس پر لوگوں کے مشوروں نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ جو بھی آیا تھا اس نے یہی کہا تھا کہ وہ ہر حال میں عدالت سے کرمدین کو سزا دلوائے۔ وہ تو پہلے سے ہی یہی پروگرام بنائے بیٹھے تھے، اب ان کے ارادوں میں اور بھی زیادہ مضبوطی آ گئی تھی۔ میاں جی کے جانے کے بعد تھانے دار دیر تک تنہا بیٹھا تمام پہلوؤں پر غور کرتا رہا تھا۔ وہ ڈیوٹی سے فارغ ہو کر گھر پہنچا اور یونیفارم تبدیل کر کے بے دلی سے کھانا کھا کر لیٹ گیا تھا، مگر اسے عجیب سی بے چینی گھیرے ہوئے تھی۔ اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور گیراج میں کھڑی گاڑی میں بیٹھ کر گھر سے نکل گیا۔ تمام اہل خانہ کھانا کھانے کے بعد سکون سے سو رہے تھے جب دروازے پر لگی گھنٹی بج اٹھی۔ گھنٹی بجنے پر سب کی آنکھ کھل گئی تھی۔ نادر نے دروازہ کھولا تھا۔ تھانے دار صاحب آپ اور اس وقت یہاں؟ دروازے پر کھڑے تھانے دار کو دیکھتے ہی نادر نے سوال کیا۔ تم ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولو، اندر بیٹھ کر بات کرتے ہیں، تھانے دار نے کہا۔ تھانے دار کے کہنے پر نادر نے خاموشی سے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلنے پر تھانے دار کے ڈرائنگ روم میں داخل ہونے تک نذیر بھی وہیں آ گیا تھا۔ اچھا ہوا تم بھی آ گئے، ورنہ میں نے خود بھی تمہیں بلوانا ہی تھا۔ نذیر پر نظر پڑتے ہی تھانے دار نے بات کی۔ خیر تو ہے نا تھانے دار صاحب؟ نذیر نے ڈرتے ڈرتے دریافت کیا۔ خیر ہوتی تو میں اس وقت سول کپڑوں میں یہاں کیوں آتا؟ کیا ہوا تھانے دار صاحب؟ ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا، لیکن تم عدالت میں چلے گئے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ عدالت تو ہم جائیں گے ہی تھانے دار صاحب۔ کیا ہوگا عدالت میں جا کر؟ ہمیں انصاف ملے گا۔ نہ تمہارے پاس گواہ نہ کوئی ثبوت، عدالتوں کے چکر کاٹتے رہ جاؤ گے اور حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ کیا آپ ہمیں ڈرانے آئے ہیں؟ نہیں، میں ڈرانے نہیں آیا، میں تو بس تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ جس شخص کے لیے میاں جی جیسی بزرگ ہستی خود چل کر پہلی بار تھانے آئی ہے، اسے عدالت میں مت گھسیٹو۔ اور پھر ذرا سوچو تو صحیح، تمہارے گھر میں 2 وقت کی روٹی تو بمشکل ہو پاتی ہے، کس کیس کے لیے وکیلوں کی فیسیں کہاں سے دے پاؤ گے؟ میری ایک بات اور یاد رکھنا، اگر کرمدین تمہارے بیٹے کا قاتل ہوتا تو میں کبھی بھی تمہیں عدالت جانے سے نہ روکتا۔ میرا کام تمہیں سمجھانا تھا، اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ کرمدین کو معاف کر کے میاں جی کی دعائیں لینی ہے یا اسے عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے؟ بات کرتے ہی ان کا جواب سنے بغیر تھانے دار اٹھ کھڑا ہوا تھا اور پھر ان سے ہاتھ ملانے کے بعد وہاں سے نکل گیا۔ تھانے دار کے جانے کے بعد ان دونوں نے دروازہ بند کیا اور خاموشی سے اپنی اپنی چارپائیوں پر جا لیٹے۔ تھانے دار کے آنے سے قبل وہ سکون سے سو رہے تھے، مگر تھانے دار نے ان دونوں کی نیند اڑا کر رکھ دی تھی۔ وہ دونوں ہی بار بار کروٹیں بدل رہے تھے، اپنے اپنے بستروں پر جانے سے پہلے وہ انصاف کے لیے عدالت جانے کا فیصلہ کر کے سوئے تھے، مگر تھانے دار نے انہیں سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تھانے دار نے تو ہمیں مشکل میں ہی ڈال دیا ہے، نذیر نے صبح ناشتے کے وقت اپنی بیوی اور بیٹے کی موجودگی میں بات کی۔ کیسی مشکل ابا جی؟ تھانے دار کچھ بھی کہتا رہے، ہم نے عدالت میں جانا ہے اور جا کر ہی رہیں گے، نادر نے تلخ لہجے میں کہا۔ تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ہاں میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، تو جاؤ پھر وکیلوں کو فیس دو اور اکیلے ہی عدالتوں کے چکر کاٹو، نذیر نے انتہائی غصے کے عالم میں بات کی۔ اگر ہم اس طرح پیچھے ہٹ گئے تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کا کیا ہے، لوگ تو تماشا دیکھتے ہیں، اور پھر یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، ہم جیسے چاہے کریں، لوگوں کو اس سے کیا؟ اس گھر میں تو بات کرنا ہی فضول ہے، نادر نے تلخ لہجے میں کہا اور غصے کی حالت میں دروازے کو زور سے بند کر کے باہر نکل گیا۔ پولیس نے جب کرمدین کو گرفتار کر لیا تھا تو وہ سر پر ٹوپی لیے اور ہاتھ میں تسبیح پکڑے نماز ادا کرنے کے لیے گھر سے نکلنے والا تھا۔ اس وقت کرمدین کے کہنے پر بھی انہوں نے اسے نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، مگر جب سے میاں جی تھانے سے ہو کر گئے تھے، تھانے کا عملہ ہر طرح سے کرمدین کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہا تھا۔ اسے نماز ادا کرنے کے لیے حوالات میں ہی جائے نماز دے دی گئی تھی۔
اس نے تمام نمازیں باقاعدگی سے ادا کی تھی اور پھر رات کو عشاء کی نماز کے بعد تسبیح لے کر ذکر خدا میں لگ گیا تھا۔ اسے ایسا کرنے سے اس قدر سکون مل رہا تھا کہ اسے پتہ بھی نہ چلا کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح جب اسے ڈیوٹی پر موجود سپاہی نے نماز ادا کرنے کے لیے جگایا تو اس کی آنکھ کھلی۔ دوسری طرف دن بھر نذیر اور نادر میں کئی بار گرما گرم بحث ہو چکی تھی۔ نادر کسی بھی طرح اس بات کے لیے راضی نہیں ہو رہا تھا کہ کرم دین کو عدالت لے جانے کے بجائے معاف کر دیا جائے۔ نذیر نے تھک ہار کر نادر کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے، مگر اچانک نادر کے ذہن میں جانے کیا بات آئی کہ اس نے باپ کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ وہ دونوں باہمی مشورے سے میاں جی کے پاس آئے تھے اور انہیں کرم دین کو معاف کر دینے اور اس پر مقدمہ نہ کرنے کے بارے میں بتانے لگے۔ مجھے خوشی ہے کہ تم دونوں نے باہمی رضامندی سے درست فیصلہ کیا ہے۔ نذیر اور نادر کے منہ سے کرم دین کو معاف کر دینے کی بات سن کر میاں جی نے بات کی اور پھر بولے، میں جانتا ہوں جن کا بیٹا قتل ہو جائے ان کے دل پر کیا گزرتی ہے، اسی لیے تو اسلام مقتول کے ورثہ کو بدلہ لینے کا پورا حق دیتا ہے۔ صابر کے معاملے میں بھی اگر ایسا کچھ ہوتا تو میں تمہیں کبھی بھی انصاف کے حصول سے نہ روکتا، لیکن یہ تو تم بھی جان ہی گئے ہوں گے کہ اس قتل میں کرم دین کا کتنا ہاتھ ہے۔ جو کچھ بھی ہوا میاں جی، ہم اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے، بس ہم نے کرم دین کو دل سے معاف کر دیا۔ بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی معاف کر دینے والے کو خدا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند کرتے ہیں، اور خدا تمہیں بھی اس کا اجر ضرور دے گا۔ اب تم تھانے میں جا کر انہیں کرم دین کو معاف کر دینے کے بارے میں تحریری بیان دے دو تاکہ وہ کرم دین کو حوالہ سے نکال دیں۔ میاں جی نے انتہائی نرم لہجے میں اور پیار سے انہیں سمجھایا۔ باپ بیٹا میاں جی کی بات سن کر اٹھ کھڑے ہوئے اور وہاں سے نکل کر سیدھے تھانے پہنچ گئے۔ پھر ان کے تحریری بیان کے فوراً بعد کرم دین کو حوالہ سے آزاد کر دیا گیا۔ وہ حوالہ سے نکل کر سیدھا میاں جی کے پاس آ گیا تھا۔ میاں جی نے اسے دیکھتے ہی پیار سے اپنے سینے سے لگا لیا تھا، مگر وہ ان کے سینے سے لگ کر خوب رونے لگا تھا۔ اب کیوں روتے ہو؟ اب تو تمہارے دل کے سارے بوجھ ایک ایک کر کے ختم ہو گئے ہیں، اب تو تمہیں سکون کی گھڑیاں نصیب ہوگی۔ میاں جی نے کرم دین کو روتے ہوئے دیکھ کر بچوں کی طرح سمجھایا۔ میاں جی میں تو یہ سوچ کر رو رہا ہوں کہ اگر میری زندگی میں آپ نہ آتے تو میں نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتا پھرتا۔ آپ نے قدم قدم پر نہ صرف میری رہنمائی کی بلکہ میرا بھرپور ساتھ بھی دیا۔ کرم دین میری ایک بات یاد رکھنا، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ سب خدا کی مرضی سے ہو رہا ہوتا ہے۔ بس اب تم رونا دھونا بند کرو اور گھر جا کر آرام کرو، میاں جی نے کرم دین کی پیٹھ پر تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ میاں جی کی بات سن کر کرم دین خاموشی سے وہاں سے چل پڑا اور گھر آ کر چارپائی پر لیٹ گیا۔ چارپائی پر لیٹتے ہی یہ سوچ کر اس کا دل بھر آیا تھا کہ وہ 2 دن سے حوالات میں رہ کر آیا تھا، مگر محلے میں سے کسی نے بھی آ کر اس کا حال تک نہیں پوچھا تھا۔ اسی لمحے میاں جی کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے، جب کبھی کوئی پریشانی تمہیں آ گھیرے تو خدا کو یاد کیا کرو اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتے رہا کرو۔ یہ خیال آتے ہی اس نے تسبیح ہاتھ میں لے لی اور ذکر خدا کرنے میں لگ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی آنکھ لگ گئی تھی اور تسبیح اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر سینے پر گر گئی تھی۔ وہ رات بھر سکون سے سویا رہا۔ روز کی طرح فجر کی اذان کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے مسجد میں باجماعت نماز ادا کی اور پھر گھر واپس آ کر تلاوت کلام پاک سے فارغ ہو کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ یہ وقت اس کے ڈیوٹی پر جانے کا تھا، مگر اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ حوالات میں بند ہونے کی وجہ سے پچھلے 2 دن سے فیکٹری نہیں گیا تھا، مگر اس روز بھی اس کا جسم اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا، اس لیے اس نے ایک اور چھٹی کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ وہ حوالات میں ٹھیک سے سو نہیں پایا تھا، اس لیے ناشتے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد لیٹتے ہی اس کی پھر سے آنکھ لگ گئی تھی۔ دروازے پر دستک ہونے لگی تھی۔ دستک کی آواز سنتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے چاچی کھڑی تھی۔ آؤ چاچی آؤ۔ چاچی کو دروازے پر کھڑے دیکھ کر خوشی اور حیرانی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کرم دین نے کہا، میں نے سوچا آج کرم دین کو ہی دیکھ آؤں۔ چاچی نے برقع اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیا اور اندر داخل ہوتے ہوئے کہنے لگی، شکر ہے چاچی، آج کسی کو تو ابھی میرا خیال آیا۔ مجھے پتا چلا تھا کہ تم تھانے سے واپس آ گئے ہو، اسی لیے تمہاری خیریت جاننے آ گئی ہوں۔ یہ تو تمہاری مہربانی ہے چاچی، مہربانی والی کوئی بات نہیں، وہ تو چھوڑو، لیکن گھر کی ویرانی دیکھ کر بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ جب گھر والے ہی نہ رہے تو گھر ویران ہی ہو جایا کرتے ہیں چاچی۔ کرم دین نے اداس لہجے میں بات کی۔ تم کسی طرح اپنے بچوں کو ہی لے آتے، گھر میں کچھ رونق تو ہوتی۔ چاچی کی بات سن کر کرم دین نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور بولا، ایک بار گیا تھا چاچی،
لیکن انہوں نے مجھے ایسے دھتکارا جیسے کوئی کسی بھکاری کو دھتکارتا ہے۔ پھر اس کے بعد کبھی وہاں جانے کا حوصلہ نہیں ہوا۔ انہیں یہاں نہیں آنا چاہیے، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آخر تم داماد تھے ان کے، جب ان کی بیٹی ہی نہ رہی تو پھر کیسا داماد؟ اور ویسے بھی میں نے ان کی بیٹی کو کون سے سکھ دیے تھے جو وہ داماد کا خیال کرتے؟ تم دوسری شادی کر لو۔ نہیں چاچی، اب نہیں۔ کیوں، اب کیا ہوا؟ اب ہر کوئی عائشہ جیسی تو ہو نہیں سکتی۔ وہ بس ایک ہی تھی جو خدا نے میرے نصیب میں لکھی تھی، مگر میں ہی اس کی قدر نہ کر سکا۔ دراصل ہمیں ناشکری کی عادت پڑ چکی ہے۔ جب ہم سے کوئی نعمت چھن جاتی ہے تب ہمیں اس نعمت کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے، مگر جو نعمت ایک بار چھن جائے وہ کبھی دوبارہ نہیں ملا کرتی۔ چاچی، میں تو تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہی تھی، باقی جیسے تمہاری خوشی۔ چاچی نے بات کی اور برقع سنبھالتے ہوئے جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چاچی، آج تم آئی ہو تو مجھے بہت اچھا لگا۔ تم ہماری بڑی ہو، بس اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کرو۔ اللہ خیر کرے گا، چاچی نے کہا اور وہ چل دی۔ کرمدین 3 روز سے فیکٹری نہیں آیا تھا اور اسے اس بات سے خوف زدہ تھا کہ اسے فیکٹری مینیجر کی باتیں سننا پڑے گی۔ وہ ڈرتے ڈرتے اپنی ڈیوٹی پر جا کھڑا ہوا تھا، لیکن وہ اس بات پر حیران بھی تھا کہ مینیجر تو کیا، اس کے سپروائزر نے بھی اس سے 3 دن تک غیر حاضر رہنے کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ کرمدین اس بات سے بے خبر تھا کہ میاں جی نے فیکٹری کے مالک کو فون پر تمام تفصیلات سے آگاہ کر دیا تھا اور اسے تاکید بھی کر دی تھی وہ ڈیوٹی پر واپس آئے تو اس سے کسی قسم کی کوئی پوچھ گچھ نہ ہو جائے۔ رفتہ رفتہ حالات پھر سے معمول پر آنے لگے تھے۔ کرمدین نے خود کو گھر سے فیکٹری، فیکٹری سے گھر اور گھر سے مسجد تک محدود کر لیا تھا۔ وہ فیکٹری میں ہوتا تو پورا وقت جی جان لگا کر محنت سے کام کرتا۔ ہر روز ظہر، عصر اور کبھی کبھار مغرب کی نمازیں بھی اسے فیکٹری میں ہی ادا کرنا پڑتی۔ جیسے ہی اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑتی، وہ وہی کام چھوڑ دیتا اور جلدی سے وضو کر کے نماز پڑھنے لگتا، اور نماز سے فارغ ہوتے ہی پھر سے کام پر آ کھڑا ہوتا۔ فیکٹری کے مالک یہ دیکھ کر حیران ہوتا کہ ڈیوٹی کے دوران نمازیں ادا کرنے کے لیے کرمدین کا جتنا وقت لگتا تھا، وہ چھٹی کے بعد باقاعدگی سے اتنے ہی وقت کے لیے اور کام کرتا رہتا تھا۔ اسے ایسا کرتے دیکھ کر فیکٹری کے مالک نے مینیجر کے ذریعے کہلوایا تھا، اس کا جو وقت نماز کے لیے لگتا ہے وہ پورا کرنے کے لیے اسے دیر تک کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، میں نماز خدا کے لیے پڑھتا ہوں اور نہیں چاہتا کہ کسی کے دل میں کبھی یہ خیال آئے کہ وہ فیکٹری کے اس وقت میں نماز ادا کرتا ہے جس کے لیے اسے اجرت دی جاتی ہے۔ اس لیے میں بخوشی ایسا کرتا ہوں تاکہ میرے ذہن پر کوئی بوجھ نہ رہے۔ جب سے کرمدین نے میاں جی کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں یہ کہتے سنا تھا، خدا غفور الرحیم ہے اور وہ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا لیکن بندوں کے حقوق کبھی معاف نہیں کرے گا، تب سے کرمدین حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پر بھی خصوصی توجہ دینے لگا تھا۔ وہ تنہا زندگی بسر کر رہا تھا، اس پر کوئی اضافی ذمہ داریاں بھی نہ تھیں، اس لیے ہر ماہ فیکٹری سے ملنے والی تنخواہ میں سے اخراجات کے بعد اسے معقول رقم بچ جاتی تھی، جس سے وہ چپکے سے کسی نہ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دیتا تھا۔ ایسا کرتے ہوئے وہ جس قدر خوشی اور سکون محسوس کر رہا تھا، ایسے لمحات اس سے پہلے زندگی میں کبھی اسے میسر نہیں ہوئے تھے۔ بچپن میں ایک بار قرآن مجید پڑھنے کے بعد کرمدین نے ایک مدت تک قرآن پاک کو کھول کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر میاں جی کی صحبت سے اسے قرآن پاک کی تلاوت کا اس قدر شوق ہوا کہ وہ ہر روز جب تک تلاوت نہ کر لیتا اسے سکون نہیں آتا۔ لیکن قرآن پاک کی تلاوت کے دوران اسے بار بار یہ احساس ہوتا تھا کہ وہ جو کچھ پڑھ رہا ہے اسے زیادہ نہیں تو کم از کم اس کا مفہوم و ترجمہ تو معلوم ہونا چاہیے، تاکہ اسے پڑھتے ہوئے یہ تو پتہ چلے کہ وہ جو کچھ پڑھ رہا ہے اس میں کیا بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے وہ میاں جی سے قرآن پاک کے ترجمہ و تفسیر کا درس لینے لگا تھا۔ وہ جیسے جیسے قرآن مجید کو سمجھتا جاتا تھا، اسے اپنی گزری ہوئی زندگی سے گھن آنے لگتی تھی۔ وہ رات کی تنہائی میں سجدے میں سر رکھ کر گڑ گڑا کر خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا تھا۔ نماز کے بعد تمام نمازی مسجد سے چلے گئے تھے، جو 2-4 رہ گئے تھے وہ بھی کچھ دیر میاں جی کے پاس بیٹھنے کے بعد ایک ایک کر کے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے تھے۔ اب مسجد میں کرمدین اور میاں جی رہ گئے تھے۔ اسے بیٹھے دیکھ کر میاں جی جان گئے تھے کہ اس نے ضرور کوئی نہ کوئی بات کرنی ہوگی، کیونکہ وہ کرمدین کی اس عادت سے بخوبی آگاہ تھے۔ جب بھی اس نے کوئی بات کرنی ہوتی، وہ اسی طرح تمام نمازیوں کے جانے کا انتظار کرتا اور پھر جب سب نمازی وہاں سے چلے جاتے تو وہ بات کرتا۔
کیا بات ہے کرم دین، کچھ کہنا چاہ رہے ہو؟ کرم دین کو پاس بیٹھے دیکھ کر میاں جی نے سوال کیا۔ جی میاں جی، کہو کیا کہنا ہے؟ میاں جی نے پیار سے دریافت کیا۔ میاں جی، عرصے سے ایک خواہش میرے دل میں پل رہی تھی اور میں اس کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش بھی کر رہا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو بتاؤں۔ جو کہنا چاہتے ہو کہو کرم دین۔ میاں جی، میں حج کے لیے جانا چاہ رہا ہوں۔ ماشاء اللہ، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں حج کے لیے درخواست دے دوں۔ یہ تو بہت بڑی نیکی اور سعادت کا کام ہے۔ اگر تمہارے پاس وسائل ہے تو ضرور جاؤ۔ میں نے تھوڑے تھوڑے کر کے حج کی نیت سے 2 لاکھ روپے جمع کیے ہیں۔ ان دنوں درخواستیں بھی جمع ہو رہی ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ میں بھی درخواست جمع کروا دوں۔ نیکی کے کام میں دیر کیسی کرم دین؟ بسم اللہ کرو اور درخواست جمع کروا دو۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہے۔ میاں جی نے شفقت بھرا ہاتھ کرم دین کی پیٹھ پر پھیرتے ہوئے کہا۔ میاں جی کی بات سنتے ہی کرم دین اٹھ کھڑا ہوا تھا اور وہ اٹھا تو میاں جی بھی اٹھ گئے۔ پھر وہ دونوں ایک ساتھ مسجد سے باہر نکل آئے۔ کرم دین گھر پہنچا تو بہت خوش تھا۔ کبھی خوشی سے، کبھی یہ سوچ کر اس کی آنکھیں بار بار ڈبڈبا جاتی تھی کہ وقت نے اسے اس قدر تنہا کر دیا تھا کہ کوئی بھی ایسا نہیں تھا جسے وہ اپنی خوشی میں شریک کر سکتا۔ ایک مدت کے بعد وہ رات بھر سو نہیں پایا تھا اور رات کی کروٹیں بدلتے ہوئے کٹ گئی تھی۔ کرم دین نے حج کی درخواست جمع کروانے کے لیے فیکٹری سے چھٹی لے رکھی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ سکون سے کسی قریبی بینک میں جا کر درخواست جمع کروائے گا۔ اس نے رات کو ہی 2 لاکھ روپے گن کر حفاظت سے رکھ لیے تھے۔ وہ نکلنے ہی والا تھا کہ چاچی آ گئی۔ وہ خاموشی سے کرم دین کے پاس ہی چارپائی پر بیٹھ گئی تھی۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوا۔ اب چاچی خبری کرم دین کے پاس کیا خبر لائی ہے؟ کیا کرم دین حج کرنے جائے گا؟ کیا اس کی ساری خواہشیں پوری ہو کر اس کی زندگی پرسکون دوبارہ سے ہو جائے گی؟ اب یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔